الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ اب حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلی اتوار ہم نے سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے متعلق بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے بندے کی اللہ سے کہ ہمارے اللہ ہمیں ہدایت کر، ہمیں چلا، ہماری رہنمائی کر یا ہمیں دکھا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ پھر اس سیدھے راستے کو خود ہی اللہ رب العزت نے متعین کیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، کہ جس راستے پہ چلنے کی وجہ سے تو نے ان لوگوں پر انعام کیا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ہم اس راستے پہ چلا۔ یہ مثبت پہلو، اس کا منفی پہلو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستوں پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ سب سے پہلی چیز کہ اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت کر۔ اب اس ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کہتے کسے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑا مختصر اور جامع معنی اس کی تعریف فرمائی۔ مفردات القرآن یہ کتاب ہے ان کی۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی انسان کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا اس جذبے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ، یعنی کسی کی منزل مقصود کی طرف ہمدردی اور مہربانی کے جذبے کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب اکثر اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، جی ہم مسلمان ہیں، ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے بھی اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیا مسلمان ہو کے اور نماز کے اندر کھڑے ہو کے ابھی تک ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال اصل میں ہدایت کی حقیقت سے لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہدایت کے ہیں کچھ درجے۔ سب سے پہلا درجہ ہدایت کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا جو عام درجہ ہے نا، پہلا درجہ، اللہ رب العزت نے یہ درجہ تمام مخلوقات کو برابر عطا کر دیا۔ اس کے اندر انسانوں کی یا جنوں کی یا ولی اللہ کی یا کوئی بھی مخلوق، یا اللہ کے انسانوں کے علاوہ جنوں کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے، کسی کو محروم نہیں کیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَآتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، کہ ہم نے ہر چیز کو تخلیق کر کے اس کو ہدایت سے نواز دیا ہے۔ تمام مخلوقات کا ذکر ہے کہ تمام مخلوقات کو ہم نے تخلیق کر کے ہدایت دے دی ہے۔ تو یہ جو تمام مخلوقات کو ہدایت دینے کا مطلب ہے، جس کے اندر پرندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، سمندر، درخت، ہر چیز آتی ہے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ جو عام درجہ ہے، اس سے یہ مراد ہے۔
اب دیکھیں نا اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ يَسَبَّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حیات کے زندگی کے احساسات موجود ہیں، کچھ نہ کچھ شعور ہے۔ لیکن کسی کی حمد بیان کرنا، کسی کی تعریف کرنا، ظاہری بات ہے اس کو پہچان کے ہی ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان یا زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اس کو پہچاننے کے بعد اس کی تعریف بھی کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ہے، اگرچہ وہ شعور ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا ہے صحیح کچھ نہ کچھ۔ تو یہ ہر چیز، ہر مخلوق دیکھیں نا، سورج اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ جو کام لگایا نا، آج مثال کے طور پر سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ نکلے گا، تو آج سے 10 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو بھی یہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ نکلا تھا، یا آج سے 10 سال آگے چلے جائیں اس تاریخ میں سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں ہی نکلے گا، منٹ کا تو کیا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی ہدایت دے دی ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے اور وہ اپنے مقررہ کام کے اندر لگا ہوا۔ تو یہ ہدایت کا سب سے پہلا درجہ جو عام درجہ ہے جو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو دی ہے۔ دوسرا درجہ جو اس عام درجے سے خاص درجہ ہے ہدایت کا، وہ اللہ رب العزت نے صرف ذوی العقول مخلوقات، اس کا مطلب جو عقل رکھتی ہیں نا، کامل درجے کی عقل رکھتی ہیں مخلوقات، یہ دوسرا درجہ ہدایت کا اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے۔ اور کامل عقل رکھنے والی مخلوقات ایک انسان ہے، دوسرے جن ہے۔ تو ان انسانوں کو اور جنات کو ہدایت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر انبیاء کا سلسلہ شروع کر کے آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کو، جنوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ چل جاؤ گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر اس ہدایت کو کسی نے قبول کر لیا، کسی نے نہ کیا۔ آج بھی انسانوں کے اندر کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، جنوں کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں۔ اس دوسرے درجے کی ہدایت کا تعلق انسانوں اور جنوں یا ذوی العقول مخلوقات کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب تیسرے درجے کی ہدایت جو اس خاص میں سے بھی خاص ہے، پہلی سب سے عام تھی، پھر دوسرا درجہ اس عام سے خاص تھا، اب تیسرا درجہ اس خاص میں سے بھی خاص، مطلب ذوی العقول مخلوقات میں سے بھی سب کو نہیں ملتا، یہ بھی ذوی العقول مخلوقات میں سے بھی کسی کو ملتا ہے۔ اور یہ وہ ہدایت کا درجہ ہے جو اللہ رب العزت براہ راست اپنے نیک بندوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے، نیک بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ اور جب ہدایت کا یہ درجہ کسی انسان کو ملتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دل کے اندر ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس نور کے ذریعے سے سیدھے راستے پہ چلنا اور اعمال کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ نور اس بندے کو غلط راستے پہ چلنے سے منع کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ کی طرف سے دشواریاں، مشکلات آ جائیں گے۔ تو یہ ہدایت کا وہ راستہ جو خاص میں سے بھی خاص ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے رہتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے رہتے ہیں۔ اب ہدایت دیتے رہنے کا کیا مطلب کہ اللہ رب العزت پھر اس راستے کے اندر اس کی ترقی کرتے رہتے ہیں، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تیسرا درجہ ایسی ہدایت کا ایسا درجہ ہے کہ اس کی حدود غیر محدود ہیں، کوئی حد نہیں ہے ترقی کی، کوئی انتہا نہیں ہے ترقی کی۔ دیکھنا اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہی ہادی ہے، ہدایت دینے والا،
جن کا نام ہی ہادی ہدایت دینے والا. فتح مکہ سورۃ فتح کے اندر اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. اب اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی جو ترقی کے درجات تھے وہ چڑھتے جا رہے تھے. اس کے اندر بھی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کے اندر بھی ہدایت کا کوئی اونچا درجہ ہے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے اس وقت عطا کیا جس کا ذکر سورۃ فتح کے اندر کر دیا. تو یہ اس کی حدود ختم نہیں ہوتی, ترقی ہی ترقی ہے. اس کی ترقی کے بھی کچھ درجے مفسرین نے لکھے ہیں. سب سے پہلا درجہ انابت کا درجہ ہوتا ہے. انابت کا درجہ مطلب کیا کہ اللہ رب العزت دل کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ رکھ دیتے ہیں. اللہ دین کو سیکھنے کی طلب اندر پیدا کر دیتا ہے. لیکن دل کے اندر دین کو سیکھنے کی طلب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. انسان اگر خود چاہے نہیں ہو سکتا. انسان کے دل کے اندر طلب آئے گی تو آگے چلے گا نا, اور دل کے اندر طلب کا پیدا ہونا وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہے. تو اس تیسرے درجے کے اندر ترقی کی پہلی سیڑھی کہ انابت کا درجہ کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں, دل کے اندر دین کو سیکھنے کی طلب پیدا کر دیتے ہیں. اور جب دین کو سیکھنے کی طلب پیدا ہوتی ہے پھر دوسری درجہ ترقی کا ہدایت کا, پھر اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کرنے کی ہدایت دے دیتے ہیں. اور پھر وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. پھر تیسری ترقی اس کی کیا ہوتی ہے, اللہ رب العزت اب اس کو استقامت سے نواز دے دیتے ہیں. استقامت ملتی ہے. کہنے آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. اب ڈٹ جانا, ثابت قدم رہنا, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہر کسی کے حصے میں یہ نہیں آتا. تھوڑی سی مشکل آئی گیا, پکا 5 وقت کا نمازی یا تھوڑی سی پیٹ میں درد کی جماعت گئی. بیماری کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا, اس کو کہتے ہیں استقامت. ہر مشکل کے اندر دیکھیں نا, یہ مشکل وقت دنیا کے اندر چلا, نمازی بڑھنے چاہیے تھے, کم ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی کی سنت تو یہی ہے نا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا مسجد میں نماز کی طرف آگتے. تو ہمیں بھی تو وہی طریقہ اپنانا چاہیے تھا نا, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کے پیچھے. اس کا کیا, ہاں نیک ہیں, ہدایت ہے, لیکن ابھی ہدایت کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جس درجے کی برکت سے ہم نے نیک عمل پہ ڈٹنا تھا, جس کی برکت سے استقامت ملنی تھی. یہ محنت سے ہوتا ہے. تو یہ تیسرا درجہ کہ نیک اعمال کے اوپر استقامت, ڈٹے رہنا, ہر حال میں ڈٹے رہنا, ہر حال کے اندر. یہ تیسرا درجہ. اور پھر بندہ محنت کرتا رہتا ہے. پھر چوتھا درجہ اس کو نصیب ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ربط علی القلوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دل کے اندر ایمان کو ایسا پختہ کر دیتے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے یہ ایمان اس دل سے جدا نہیں ہو سکتا. بس اب اس نے دل کے اندر پکا ٹھکانہ بنا لیا, اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگیوں کے اندر کتنے بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں. اللہ رب العزت خود قرآن پاک کے اندر فرمائے ان کا ایمان تو ایسا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا ایمان ان کے دلوں کے اندر پہاڑوں سے بھی زیادہ پختہ. تو یہ ہدایت کے درجات ہیں. ہم جو ہدایت مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے نا موجودہ جس حالت میں ہے, یہ جس درجے میں ہے, یہ اللہ سے اس سے اگلا درجہ مانگ رہا ہے, اور درجے کا اختتام ہے کوئی نہیں. تو اس وجہ سے یہ ہر بندے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کہنا درست ہو گیا. اب وہ اعتراض باقی نہیں رہتا کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی ہیں. ہاں بھی ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی بھی ہیں,
لیکن ہم جس درجے میں ہدایت کے جس درجے میں اس وقت کھڑے ہیں اس سے آگے بہت سے درجات باقی ہیں. ہم نے آخر تک انشاءاللہ پہنچنا ہے تو آگے والے درجے کو ہم اللہ سے مانگ رہے. یہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ اس کی حد کوئی نہیں ہے. آخری نماز اللہ کے نبی مسجد میں پڑھ رہے, آخری نماز زندگی. اب اس نماز کے اندر بھی اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, سیدھا راستہ. اس کا کیا مطلب؟ حدیں اس کی ختم نہیں ہوتی, ترقی ہی ترقی ہے. تو یہ چیز کہ اہدنا ہدایت کے متعلق اس کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ عام, دوسرا عام سے خاص, تیسرا خاص میں سے بھی خاص, اور اس خاص کے اندر ترقی ہی ترقی ہے. اس کے اندر پھر 4 درجے انابت کا, طلب کا درجہ, پھر ہدایت کا, نیک اعمال پہ آنے کا درجہ, اور پھر استقامت کا, نیک اعمال پہ ڈٹنے کا درجہ, اور پھر ربط علی القلوب کے دل کے اندر ایمان کے پختہ ہو جانے کا درجہ. جب یہ درجہ انسان کو ملتا ہے تو پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی. اس سے پہلے واپسی کے خطرات ہوتے ہیں کہ شیطان آ گیا, حملہ کیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اندر کی کمزوری کی وجہ سے, باہر کے حالات کی وجہ سے. لیکن جب یہ آخری درجہ, چوتھا درجہ اس کو مل جاتا ہے, نصیب ہو جاتا ہے, پھر واپسی کے راستے اللہ بند کر دیتا ہے, آگے کے راستے اللہ سارے کھول دیتا ہے. یہ ہوتا محنت سے ہے, بغیر محنت کے نہیں. تو دوسری طرف ضلالت, گمراہی, اس کے بھی 4 درجے. سب سے پہلا درجہ گمراہی کا, ریب, جس کو شک کہتے ہیں. آج کل ہم وہ جی کس کی بات ماننے, سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھ جو نہیں نہ آتا, وہ یہی پہلا درجہ ہوتا ہے کہ دین کی بات دل میں اتر ہی نہیں رہی, سمجھ نہیں آتا, کداں کریے سمجھ نہیں. تو یہ پہلا درجہ شک و شبہ. اندر شیطان سب سے پہلے کیا کرے گا؟ شکوک پیدا کرے گا, شبہات پیدا کرے گا. یار یہ فلاں موقع پہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا, فلاں پہ یہ کہہ دیا, اور یار فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, قرآن پاک میں فلاں جگہ ایسا لکھا, فلاں جگہ. سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی, سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی, کسی صاحب علم کے سامنے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. بس دل کے اندر جی ایسے ہو گیا. سب سے پہلا گمراہی کا درجہ کہ ریب, دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور جب شکوک و شبہات دل کے اندر آ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کو سیکھنے کی جو اندر طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر لا علمی آتی ہے, پھر دین سے دوری آتی ہے جس کو ضلال کہتے ہیں. اور پھر جب دین سے دوری آتی ہے تو پھر تیسرا درجہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن دین کے ایسے مسائل میں بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ جن مسائل میں بحث کرنے کے لیے علماء بھی ڈر جاتے ہیں. ایسے مسئلے چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے اور گھنٹوں بحث چلے گی کہ جس بحث کو چھیڑنے کے لیے عالم بھی ڈر رہے. تو یار نہیں, اس بحث پہ ہم نہیں پڑھ سکے. تیسرا درجہ یہ جدال کا, بلا وجہ جھگڑے کری آ رہے ہیں, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, یہ جھگڑے. اب اپنی غلط چیزیں سامنے رکھ کے اس کو منوانے کی کوشش کر رہا. اور پھر آخری درجہ ختم علی القلوب, کہ جس کو اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. پھر یہ جب بندہ اپنی ضد اور ہٹ درمی میں ڈٹا رہتا ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. اندر کی چیز اندر, باہر کی چیز باہر. اندر تھی گمراہی, وہ اندر ہی رہ گئی, اور باہر تھا دین, ایمان کا نور, وہ باہر ہی رہ گیا. اب باہر کی چیز جو ایمان ہے وہ اندر نہیں جا سکتا, اب جو اندر کی چیز گمراہی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی. اب یہ ہمیشہ کے لیے بھٹک گئی. تو یہ ضلالت کے بھی, گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں. تو اہدنا, یا اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پہ, ہدایت کر. الصراط, صراط کہتے ہیں راستے کو, سبیل بھی عربی میں راستے کو کہتے ہیں. تو صراط, سبیل کی جگہ صراط کا لفظ استعمال کیا. ظاہری بات ہے اللہ کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ صراط کا لفظ کا انتخاب اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے کہ میدان محشر میں پل صراط سے آسانی سے وہی گزرے گا جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ ہوگا.
جو دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ نہیں وہ میدان محشر میں پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ ایک دوسری حکمت بھی ہے، دوسری وجہ بھی ہے۔ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں، 5 صفات ہوتی ہیں۔ صراط یہ خوبیاں سبیل والے راستے میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی خوبی کہ یہ راستہ کشادہ ہوتا ہے، وسیع کھلا ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ صراط اس راستے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، پہلی صفت کہ وہ کشادہ ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا ہے، کھلا راستہ ہوتا ہے۔ دوسرا کہ وہ سیدھا ہوتا ہے، ٹیڑھ پن نہیں اس کے اندر ہوتا ہے، یا موڑ نہیں ہوتی، بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ تیسرا کہ یہ نزدیک ترین والا راستہ ہے، قریب ترین والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم پہ جو چلے گا کیونکہ اللہ تک پہنچنے میں پھر وقت لگے گا نہیں، پھر بس صراط مستقیم پہ آیا اور اللہ سے مل گیا، تو اس کا قریب ترین راستہ۔ اور چوتھا وصف اس کا یہ ہے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے۔ اب جو اس راستے پہ چڑھ جائے گا نا وہ منزل تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ راستہ پھر خود ہی اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ یہ راستہ ایسا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں، پہلی چیز کہ کشادہ ہو، دوسری چیز کہ سیدھا ہو، تیسری چیز کہ نزدیک ترین ہو، چوتھی چیز کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، اور 5ویں چیز کہ یہ راستہ ایک ہی ایسا ہو، اس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صراط۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں صراط کے لفظ کا انتخاب کیا۔ آگے لفظ ہے المستقیم۔ المستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ صراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا دے، ہدایت کا راستہ چلا دے۔ اب صراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صراط المستقیم یہ توحید کے لیے بھی استعمال کیا۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کہ ہم نے اللہ بنی اسرائیل کے متعلق کیا ہم نے ان سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کریں، میری بات کو مانیں، میری عبادت کریں صرف۔ ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ، یہی تو سیدھا راستہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ کہ ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ کے علاوہ میرا رب بھی کوئی نہیں اور تمہارا رب بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو توحید کے لیے بھی استعمال کیا، اور صراط المستقیم کا لفظ اللہ رب العزت نے اپنے تمام احکامات، اوامر کے اندر ہو، نواہی کے اندر ہو، مطلب کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے، ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ قُلْ تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، یہ آگے اللہ رب العزت نے دین کے احکامات کو ذکر کیا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ مختصر یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یا اللہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام سے مراد دنیاوی انعامات نہیں ہیں، دینی انعامات اور اخروی انعامات۔ اب مثال کے طور پر بظاہر آدمی دنیا کا بادشاہ ہے، اب دنیا کی ہر قسم کی نعمت اس کے پاس ہے، اب کیا ہم اس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ دینی انعامات اور اخروی انعامات کن کو ملے۔ اب گزرے لوگوں کے اندر دیکھیں کہ وہ اولیاء اللہ، وہ نیک آدمی، وہ اللہ کے بزرگ آدمی، وہ وقت کے علماء، اللہ رب العزت نے ان کو دینی اور اخروی انعامات سے نوازا۔ تو اس سے مراد دنیاوی انعامات نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد دینی اور اخروی انعامات ہیں کہ یا اللہ جن کو آپ نے آخرت کے انعامات سے نوازا، مطلب جنت کے درجات جس کو نوازے، اپنا دیدار جس کو نصیب کیا، اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر جن کو عطا کیا، اور یا اللہ جن کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں والے پلڑے کو تو نے جکا دیا، یا اللہ وہ انعامات جن لوگوں کے اوپر
تو نے کیے ہمیں ان لوگوں کے راستوں پہ چلا۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو خود ہی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 درجے ہیں اللہ رب العزت نے جن کے اوپر انعامات کیے۔ سب سے پہلا درجہ انبیاء کا، یہ سب سے اوپر والا درجہ۔ پھر انبیاء کے درجے کے ساتھ ملا ہوا درجہ صدیقین کا کہ جنہوں نے دین کے احکامات کی تصدیق کی۔ پھر تیسرا درجہ شہداء کا کہ جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ اور پھر چوتھا درجہ صالحین کا، نیک لوگوں کا، جو دین کے احکامات کے اوپر اس طرح عمل کرتے رہے کہ عمل کرتے کرتے وہ اللہ کے قریب ہو گئے اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو آخرت کے انعامات سے نوازا۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کے 4 درجے۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا جو راہ سے بھٹک گئے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا کہ راستے سے بھٹک جانا 2 وجہ سے ہوتا ہے، گمراہ ہو جانا 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ سیدھے راستے کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، تو ظاہری بات ہے جس کو پتہ نہیں یہ بھی گمراہ ہوگا۔ دوسری چیز کہ پتہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، جس طرف میں نے جانا ہے یہ راستہ اسی طرف جا رہا ہے، علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ علم ہونے کے باوجود جو عمل نہیں ہوگا یہ بھی آپ کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ دونوں طریقے، دونوں وجہیں اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ہے کہ غیر علم جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا کہ ان کے پاس علم تو ہے، تجھے جانتے بھی ہیں اور تیرے نبی کو بھی جانتے ہیں، جیسے اللہ رب یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ ہم نہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنے جمے دے دند نہیں کنے پہندے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی تو ہر چیز کی پہچان ہے مجھے۔ تو یہ عربی کا محاورہ ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے میرے نبی جی، یہ یہودی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ بندہ شک و شبہ میں پڑھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری بیٹی ہے کہ نہیں، ہاتھ بھی رکھے گا نا اس کے جسم کے اوپر پتہ چل جائے گا یہ میرا ہی بیٹا، میری اولاد۔ سب سے زیادہ پہچان انسان کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کیا فرمائے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح پہچانتے ہیں تمہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ مطلب پتہ سب کچھ ہے پھر بھی تمہاری بات نہیں مان رہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر نا یہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ان کی نا انصار کے 2 قبیلوں کے ساتھ لڑائی رہتی، اور اکثر اوقات ہوتا کیا تھا کہ انصار کے جو قبیلے تھے یہ یہودیوں کو قبیلوں کو شکست دے دیتے، یہ ہار جاتے تھے یہودی، اور یہ جب ہار جاتے تو یہ ان انصار کے قبیلوں کو یہ بات کہتے کہ آخری نبی آنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ساری دنیا کے اندر حکومت دینی ہے، ہم نے اس آخری نبی کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنے سارے بدلے لینے ہیں، تمہیں مارنا ہے۔ یہ ان کو دھمکیاں دیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو ساری نشانیوں کا پتہ، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آنے والے ہیں، ایک ایک چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پتہ تھا کہ ان کی یہ نشانی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک صحابی کو نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بھیجا قاصد بنا کے کہ جاؤ فلاں بادشاہ کے پاس جا کے دعوت دو۔ تو وہ صحابی جب پہنچے تو ساری بات کی ان کے اس بادشاہ کے سامنے جا کے، تو کہتے وہ بادشاہ اٹھا، اس صحابی کو اپنے ساتھ لیا۔ اب صحابی کو ساتھ لے کے نا ایک اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ خاص کمرے میں جب گیا تو ایسے پردہ لگا، وہ اس نے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کے سامنے تصویر لگی، اس نے کہا یہ تصویر دیکھو۔ صحابی نے تصویر دیکھی تو بادشاہ نے کہنے لگا کہ یہ تصویر جو تم دیکھ رہے ہو جس نے نبوت کا اعلان کیا، کیا وہ ایسا ہی ہے؟
تو صحابی نے کہا کہ جب میں نے تصویر دیکھی تو ہو بہو اللہ کے پیارے نبی کی تصویر. اب یہ بغیر دیکھے بنائی، دیکھ کے نہیں بنائی، بغیر دیکھے. دوسرا پردہ ہٹایا تو کہا کہ جو اس نبی کا پہلا خلیفہ ہے کیا وہ اس جیسا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ وہ تصویر ساری ابو بکر کی. تو تیسرا پردہ ہٹایا تو دوسرا خلیفہ اس جیسا ہے. وہ دیکھا تو حضرت عمر. ابھی خلیفہ نہیں بنے، نہ حضرت ابو بکر بنے نہ حضرت عمر بنے، لیکن اس نے اپنی کتابوں کے اندر دیکھ کے پوری تصویر بنا دی. یہ واقعہ نہیں آتا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے حضرت عمر نے شام کا سفر کیا فلسطین کی طرف. جب فلسطین پہنچے تجارتی سفر تھا، سامان بیچ رہے. ایک آدمی ان کو ملا، آ کے ان کو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دعوت کرنی ہے، کھانا کھاؤ میرے گھر آئے. حضرت عمر کہتے ہیں نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، کوئی واقفی یا نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کیسی دعوت کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، تم آؤ کھانا پکاؤں گا، تم مسافر ہو، آ جاؤ میرے پاس، کھانا پکاؤں گا، تم کھانا کھا لینا. تو خیر اصرار کیا، حضرت عمر مان گئے. ابھی حضرت عمر نہیں بنے، ابھی عمر بن خطاب ہے. تو حضرت عمر جو ٹائم طے ہوا چلے گئے، کھانا کھایا. جب دعوت کا پروگرام ختم ہوا تو اس نے ایک کاغذ سامنے کیا، تو اس نے کہا اس پہ سائن کر. حضرت عمر نے جب پڑھ کے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کی فلاں زمین کا حصہ میں تیرے نام الاٹ کرتا ہوں. حضرت عمر اس کی طرف دیکھ رہے کہ میری تو یہاں ایک بلشت بھی جگہ نہیں ہے، 1 انچ بھی جگہ نہیں، تو اتنا بڑا حصہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں، میں کیسے سائن کر دوں، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اس نے کہا تیرا کچھ نہیں ہے نا ادھر، تیرا کیا جاتا ہے، تیرا کیا نقصان ہے، سائن کر دے. حضرت عمر نے سائن کر دیا. اب وقت گزرا، اللہ کے پیارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا. وقت گزرا، اللہ کے پیارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر تشریف لے گئے. حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت عمر کے خلافت کے عہد میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر وہاں پہنچے. اب دیکھیں کتنی نشانیاں. وہ سارے یہودی جو تھے نا وہ سارے کھڑے تھے کہ ہم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، اپنے امیر کو بلاؤ، ہم اس کو دیکھیں گے. اگر وہ ہماری نشانیوں پہ پورا اتر آیا ہم بغیر لڑائی کے چابیاں بیت المقدس کی دے دیں گے. اگر وہ ہماری نشانیوں پہ پورا نہیں اترا، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا جو دوسرا خلیفہ اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ بیت المقدس کو فتح کر لے گا. تو اگر وہ ہماری نشانیوں پہ پورا نہ اتر سکا تم جتنا مرضی لڑ لو، ہم سے یہ نہیں لے سکتے بیت المقدس. تو خیر حضرت عمر چلے وہاں پہنچے. تو جب دروازے سے داخل ہونا ساری نشانیاں پوری ہو رہی. تو ایک یہودی عالم بولا، وہ کہنے لگا ساری نشانیاں پوری ہیں، ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے جو لباس پہنا ہوگا نا اس میں 17 پیوند ہوں گے، مطلب سیاہ ہوا پھٹا ہوا، سیاہ ہوا پھٹا ہوا، 17 جگہ سے ایسا ہوگا. لیکن باقی ساری نشانیاں پوری ہیں، یہ 17 نہیں ہے 16 ہیں. حضرت عمر نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ حضرت عمر کو بتایا. حضرت عمر نے جب بازو اتارا نیچے بغل میں ایک پیوند لگا 17 پورا. تو بعد کے اندر بیت المقدس کے اندر بیٹھے ایک بابا صاحب آئے. بابا جی نے کہا کہ حضرت یہ دیکھو. حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ سائن کیا ہوا روکا حضرت عمر کے سامنے اس نے کر دیا. یہ تم نے عمر تیرے ہی سائن ہے، تم نے سائن کیے تھے، اب فلاں زمین مجھے دے دو. مطلب کب لی، کب پہچانا، کیسے پہچانا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی جب خلافاء کی یہ نشانیاں ہیں کہ دیکھ کے ہر بندہ پہچان رہا تھا، تو اپنے نبی کی کتنی نشانیاں بیان کی دیکھ کے ہی پہچان لیا. اور پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس وقت تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ میرا نہیں ہے کہ میں تجھے دے دوں، یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے. تو آپس میں مسلمانوں سے بیٹھ کے مشورہ کیا. مسلمانوں نے کہا اس کو دے دو وہ زمین کا حصہ. تو حضرت عمر نے وہ زمین کا حصہ اس کو دے دیا. اتنی نشانی ہے اللہ رب العزت نے بیان. تو یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم آخری نبی آئے گا، ہم اس سے مل کے تمہیں ماریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، نبوت کا اعلان کیا، خوش قسمتی ان کی انصار کی جو مکہ مکرمہ میں جا کے مسلمان ہو گئے.
اب مکہ مکرمہ میں جا کے جب مسلمان ہو کے واپس مدینہ میں آئے، مدینہ میں جب دعوت چلائی، یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی گئے جا کے دیکھا کہ ہے تو واقعی اللہ کا آخری نبی، اسی کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا حکمران بنانا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مخالف قبیلہ مسلمان ہو گیا اب ہم نہیں ہوں گے، صرف اس ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں، باقی سب کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی واقعی حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، 100 سوال تیار کر، 100 سوال تیار کی اپنے علم اور کتابوں کو دیکھ کے کہ میں اس آخری نبی جس نے دعویٰ کی نا اس سے جا کے کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھے، صرف چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ مجھے اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کے جو میں نے 100 سوال تیار کیے تھے سب کا جواب مل گیا، کچھ نہیں پوچھا، صرف چہرہ دیکھا، اندازہ۔ تو یہ یہودی جو تھے ایسی قوم تھی، مغضوبی علیہم سے مراد یہودی ہیں، اس وجہ سے ان کی بات چل گئی، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ مغضوبی یہودیوں کو سارا علم تھا لیکن پھر بھی بات نہیں ماننی، اس وجہ سے وہ اللہ کے غصے کے زیادہ مستحق ٹھہرے۔ اور دوسری ولضالین، اس سے مراد عیسائی ہیں کہ عیسائیوں کے پاس علم ہی نہیں تھا، وہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے کہ یہی سب کچھ ہے، علم کو چھوڑا ان کے پیچھے لگے۔ جو علم کو چھوڑ کے کسی کے پیچھے لگے گا وہ ظاہری بات ہے گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو آج بھی یہی دو چیزیں ہمارے لیے راہ راست پہ آنے کا ذریعہ ہے، پہلی چیز کتاب اللہ، دوسری چیز رجال اللہ۔ کتاب اللہ کو جو پکڑے گا، اور رجال اللہ کے پیچھے، رجال اللہ سے مطلب جو اللہ کے نیک بندے، جو ان کے دامن کو تھام لے گا کتاب اللہ پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ جو کہے گا جی کتاب اللہ میرے لیے کافی ہے، رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت، یہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا۔ جو کہے گا جی اللہ کے نیک بندے میرے لیے کافی ہیں، کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے دیکھنا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا، تو اللہ نے سیدھے راستے کے اندر افراد کا ذکر کیا نا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ چلو، یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کا راستہ چلو، بلکہ کیا کہا کہ 4 درجے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف نہیں، تو اس وقت کیا، اس وقت کے جو نیک بندے ان کا دامن پکڑ لو، سیدھے راستے پہ چل دو۔ تو یہ چیزیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو لا علمی کی وجہ سے بھٹک گئے۔ کہتے سورہ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کے آخر پہ آمین کہتا ہے نا، جس کی آمین، اس کی آمین کو سن کے آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین آسمان کے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کی برکت سے اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو نا مسلمانوں کی 3 چیزوں پہ بڑی چڑ ہے، بڑا حسد کرتے ہیں، اور بھی چیزوں پہ ہے لیکن سب سے زیادہ ان 3 چیزوں پہ حسد۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز جمعے کا دن ہے کہ یہودیوں کو اختیار دیا کہ دن اپنا کوئی بنا لو، انہوں نے ہفتہ بنا لیا۔ اللہ کی نظروں میں ہفتہ کوئی عظمت والا دن نہیں تھا۔ عیسائیوں کو اختیار دیا، انہوں نے اتوار کا دن چن لیا، اتوار کا دن بھی اللہ کی نظروں میں عظمت والا نہیں تھا۔ مسلمانوں کی قسمت میں اللہ نے جمعے کا دن لکھ دیا جو حقیقتاً عظمت والا تھا، تو اس دن کی وجہ سے بڑا حسد کرتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارا قبلہ بیت اللہ بنایا، ان کا بیت المقدس، عیسائیوں کا بھی یہودیوں کا بھی، ہمارا اللہ نے بیت اللہ بنا دیا، اس وجہ سے بھی بڑا حسد کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ جب امام ولضالین کہتا ہے اور مقتدیس پہ آمین کہتے ہیں، اس آمین پہ بھی بڑا چڑھتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی کرتے، ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں یا غیر نماز میں یہ آمین کہنا مستحب ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعامات کیے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو تیرے سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔